अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श हमारी हाजिर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूसी केटल कॉलोनी के चेयरमैन जनाब जावेद इकबाल काको के ऑफ़िस में, और इनके पास हम गाहे बगाह आते रहते हैं। और आज का आने का मकसद ये है कि एक यहाँ यूसी केटल कॉलोनी में एक तो मंडी का लगना, और उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं। और इसके अलावा मेहरान हाईवे जो है वो भी यहीं से गुज़रता है, और उसके कामों के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे कि जावेद इकबाल काको मेयर की इलेक्शन तक गए, फिर वो मराइल दे कि अब यहाँ पर आएँ, तो क्या अब यूसी चेयरमैन के पास पावर ट्रांसफ़र हुए हैं या नहीं हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैद भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उर्बख्श भाई, आप खैरियत से हैं? ठीक है। तबीयत पहले से कुछ कमज़ोर मुझे लग रहा है, या नहीं काम ज़्यादा हैं जिसकी बदौलत भाग दौड़ ज़्यादा हो रहा है? नहीं उर्बख्श भाई, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बेहतर है और भाग दौड़ ज़्यादा है। आपको पता है शुरुआत है, मामलात हैं, तो इंशाल्लाह वो फेस करना है, तो थोड़ी नींद की कमी है, भाग दौड़ ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ केटल कॉलोनी में जैसे बकरा मंडी जो यही इस यूसी में है, लोग अक्सर ये कहते हैं कि इसमें जो नाजायज़ टैक्स भी वसूल किए जा रहे हैं वो आपके अंडर में आते हैं। फिर यहाँ पर बायोगैस का बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है, फिर मेहरान हाईवे का जिक्र उस दिन मैंने देखा मेयर कराची ने मेहरान हाईवे का जिक्र नहीं किया था, शायद भूल गए हों, या तो हम यहाँ पर रहते हैं हमें ज़्यादा याद है। देखें हुरबख्श भाई, बात यह है कि आपने स्टार्ट सवाल ही बड़ा ख़तरनाक कर दिया कि जो है बेस कॉलोनी में चुंगियाँ और ये नाजायज़ टैक्स। मैं ये समझता हूँ कि जो नाजायज़ होगा उसे हम नाजायज़ कहेंगे, और अगर हम नहीं कहेंगे तो हम अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होंगे। तो अब तक जो टैक्स लिया जा रहा था वो अपनी जगह जायज़ था। टाउन मौजूद थे, डीएमसीज़ मौजूद थी, तो डीएमसी लाजमी बात है एक पावर में थी और वो अपना लेटर देती थी जिसमें वो काम करते थे। अब जो जिस तरह आपको पता है कि मेयर कराची ने हलफ उठा लिया और अब चीज़ें चेंज होंगी। अब टाउन्स आ गए हैं, टाउन बने हैं, तो टाउन का एक अपना किरदार है, ये केएमसी का एक अपना किरदार है। तो मैं ये समझता हूँ कि नाजायज़ इंशाअल्लाह ना है, ना होगा और ना होने देंगे। ये कहते हैं कि जैसे कल हमने देखा कि अपने प्लाट तक जाने के लिए 2-2,500 रुपया फ़ी जानवर देना पड़ रहा है। तो जो यहाँ पर जो मंडियाँ लगी हुई हैं अंदर, वो भी आपके नॉलेज में हैं या आपके नॉलेज में नहीं हैं? उनका आपने सर्वे किया है क्या? उनका क्या हकीकत है? देखें, एक तो है कि किसी का अपना ज़ाती प्लॉट है और वो उसको इस्तेमाल करता है जानवर के लिए, वो जानवर को देखभाल देता है, पानी देता है, बिजली देता है और चौकीदारा देता है, सहूलतें देता है, तो वो एक अलग बात है, उसका राइट है। लेकिन उससे हटके अगर एक शख्स फुटबारी के ऊपर, रोड के ऊपर रुकावट बनाता है, सरकारी जगहों के ऊपर करता है, तो वो तो मैं ये समझता हूँ कि वो उसका राइट नहीं है। राइट नहीं है। आपने खुद भी एक्शन लिए? जी, मैं एक्शन यही ले सकता हूँ कि मैं इदारे को कह सकता हूँ। मैं जो हमारे यहाँ पे जो इस पे नोटिस लेते हैं हम उनको कहेंगे, और हमने उनको बारहा कहा है कि भाई ये रोडों के ऊपर जो मामलात हैं ये देखे जाए। अच्छा, बायोगैस का भी प्रोजेक्ट यहाँ पर बहुत बड़ा लग रहा है, इसी यूसी में लग रहा है, तो उसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बना है। तो यहाँ पर जो बाड़े मालकान है वो कह रहे हैं कि बाड़े ही ख़त्म हो जाएंगे इतनी महंगाई की वजह से, तो फिर वो गोबर कहाँ से प्रोवाइड करेंगे जिससे बायोगैस बनेगा? देखें, ये तो अगर लोगों की बातों पे हम जाएंगे तो हम तो फिर काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि गोबर ख़त्म हो जाएगा और गोबर मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ 4 लाख से ऊपर जानवर है तकरीबन, जो भैंसों के हैं, जो दूध देने वाले जानवर हैं। उससे हटके जो दूसरे जानवर हैं जो कुर्बानी के लिए तैयार होते हैं, जो कट्टू माल है, वो अलग हैं। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक मसला ज़रूर है कि इलाके के बहुत वो आप समझ लें कि कई गांव देहात शहर के हलके उसको लग रहे हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट अब क्या पॉलिसी बनाती है ये तो गवर्नमेंट बेहतर तरीके से बताएगी। बहरहाल इस पे वर्किंग तो बहुत हो चुकी है। मैं ये समझता हूँ कि 70% इस पे तो वर्किंग हो चुकी है, बाकी जो 20-30% बाकी है उस पे बहुत जल्द मेरे ख्याल से तो काम शुरू हो जाएगा। और मेहरान हाईवे का जैसे मैंने जिक्र किया
کہ پچھلے دنوں میرے کراچی نے اس کا ذکر نہیں کیا، ایک پریس کانفرنس جب ہو رہا تھا، شاید بھول گئے ہوں گے وہ، یا چھوٹا علاقہ ہے، آپ نے یاد دہانی کے لیے ہم ظاہر ہے کہ یہ ہو سکتا ہے سنیں، اور اس کا جو نالا ہے وہ بھی برساتی نالا تو کم، پھر اس کے بعد جو سیوریج ہے وہ کافر کہاں جائے گا؟ دیکھیں آپ نے دو سوال کیے ہیں اس میں، ایک آپ نے کہا کہ آپ کے جو وہ بھول گئے ہیں بتانے میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام ہی ہم اتنے کرا رہے ہیں کہ ہمارے قائدین بھول جاتے ہیں۔ الحمدللہ پہلے کبھی اتنے کام کراچی میں ہوئے ہیں تو آپ بتا دیں، تاریخ ساز کام ہو رہے ہیں، گلیاں بن رہی ہے، روڈز بن رہے ہیں، پانی کی لائنیں بچھ رہی ہے، اور مختلف اور پروجیکٹ، اور انشاءاللہ میگا پروجیکٹ بھی بہت جلدی اب آئیں گے۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ جی نالا اس میں سیوریج کے ماب، دیکھیں یہ جو بن رہا ہے یہ برساتی نالا ہے، برساتی نالے کو ہم سیوریج کے نالے کے ساتھ جہاں ہمیں ضرورت محسوس ہوگی وہاں ہم اس کو ضرور جوائنٹ کریں گے، لیکن یہ برساتی نالا ہے، یہ روڈ کو محفوظ بنانے کے لیے اور روڈ کو جاندار بنانے کے لیے یہ نالا بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس نالے کے لیے ہماری بڑی جد و جہد ہے نور بخش بھائی۔ اچھا، بیچ پہ ہم جیسے آتے ہیں 0 نمبر سے آگے 2 نمبر کا علاقہ ہے، اس سائڈ پہ وہاں سے پانی ابھی بھی نکل رہا ہے، وہ روڈ تک آ رہا ہے، تو اس علاقے کا جو پانی ہے وہ پھر کہاں جائے گا سیوریج کا؟ دیکھیں 2 نمبر پہ آپ کو جو ذکر کر رہے ہیں، جو اس طرف جہاں پہ پی ایم ٹی ایف کا جو، جی میں سمجھ رہا ہوں، دیکھیں یہ نالا پیچھے ایک نالا اور بنا ہے، یہ نالا اس سے ٹچ ہوگا جا کے، بلکہ ٹچ ہو گیا ہے، صرف اس کو راستہ دینا باقی ہے پانی کو، وہ نالا الگ ہے۔ یہ نالا جو ہمیں دیا گیا ہے یہ 0 نمبر سے، یہ 0 نمبر سے بالکل مختلف ہے ان نالوں سے، اور یہ بالکل الگ تھلگ نالا ہے، یہ یہاں سے سکھن ندی تک جا رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف جو 0 نمبر سے میران ہائی وے ٹچ ہو رہا ہے، 0 نمبر سے لے کے یہ سکھن ندی تک ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نالا ٹچ نہیں ہے۔ اچھا، سیوریج کا نالا بھی دو جگہ پہ ٹچ کیے؟ سیوریج کا نالا آپ جس نالے کی آپ بات کر رہے ہیں اس طرف والا وہ اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگا۔ ہاں ہمیں اپنے علاقے کے لیے اگر ٹچ دینی پڑی، اوور فلو ٹچ دینی پڑی، جیسے اوور ہو جاتے ہیں نالے، اس کی کوئی ٹچ دینی پڑی تو وہ ہم دیں گے، باقی اس کے ساتھ کسی نالے کو جوائنٹ ہم نہیں کریں گے۔ اچھا، ایز اے جاوید اقبال، ظاہر ہے کہ چیئرمین آپ ہیں، کل کو نہیں ہوں گے، یہ ایک تاریخی کام ہے، آپ مطمئن ہیں ان سے میران ہائی وے جو بن رہا ہے؟ دیکھیں مطمئن تو انسان بہت کمزور ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی مطمئن ہونا پڑتا ہے، وہ تو مجبوری ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں حور بخش بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں اس میران ہائی وے پہ پہلے بھی 2 3 4 دفعہ کام ہوا ہے، لیکن کیا آپ بھی یہ نہیں سمجھتے کہ جو اس بار کام ہوا ہے الحمدللہ ایک بہترین کام ہو رہا ہے، اور ہوگا، ابھی تو بہت پروسیس باقی ہے میران ہائی وے کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے۔ میں بھی اللہ کے یہاں جواب دے ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں خود ذاتی طور پہ مطمئن ہوں۔ اچھا، بارشوں کے حوالے سے، جیسے ابھی بارشوں متوقع ہیں، پھر آپ کا کیا پلان ہے؟ اور خصوصی طور پر یوسی کیٹل کالونی میں بارشوں میں تو برا حال ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے چاہا تو اب یہ بارشیں کچھ تو ٹل گئی ہیں، کچھ جو تھوڑی بہت بارشیں اگر آنے والے وقت میں ہوتی ہیں تو اللہ سے امید ہے، ہم نے بڑی بڑی بارشوں کا مقابلہ کیا ہے اور بغیر پاور کے کیا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو انشاءاللہ اب یہ اللہ پاک نے پاور بھی دی ہے تو ذمہ داری کو انشاءاللہ بہترین طریقے سے نبھائیں گے۔ اچھا، ابھی یوسی چیئرمینوں کو پاور ٹرانسفر ہوا ہے یا ابھی تک نہیں ہوا ہے؟ دیکھیں ابھی کچھ پروسیس باقی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک ہمیں جو 100% جو چیزیں ملنی تھی وہ اب تک ہمارے کو 40-50% بھی ابھی تک پاور نہیں ملی ہے، آگے جا کے انشاءاللہ 1 تاریخ کے بعد سے کچھ چیزیں اور مزید بہتر ہو جائیں۔ یوسی سیکریٹری ابھی آپ کے مکمل انڈر میں ہیں یا نہیں؟ وہ اپنا کچھ آنکھیں دکھاتے ہیں یا اپنی جو جیسے کام کو ٹالنا ہو وہ تو اپنا کر لیتے ہیں، تو مکمل آپ کے انڈر میں؟ فی الحال تو بالکل وہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہے اور ہمارے ساتھ بہت اچھا کوآپریٹ ہے ان کا، اور اب تک تو ان کے پاس بھی سسٹم نہیں ہے کیونکہ سب کچھ بلاک ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں، فی الحال تو اکاؤنٹ سیل ہے سب، تو بہت جلد انشاءاللہ اکاؤنٹ کھلیں گے تو انشاءاللہ کام شروع ہو جائیں گے، جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ یوسی سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جاوید بھائی آخر میں کوئی پیغام دیں گے آپ؟
پیغام تو میں آپ کو ہی دوں گا، آپ کے سوالات بڑے نہیں میں نے ہلکا ہاتھ رکھا ہے، یہ تسلسل ہے۔ اگر یہ آپ کا ہلکا ہاتھ ہے تو وہ بھاری ہاتھ کیسے ہوگا عربخش بھائی؟ بہرحال اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ گائے بگائے آتے ہیں، اور 2017 سے شاید آپ کی میری پہلی ملاقات ہوئی تھی جب ہم پانی کی لین پہ کام کر رہے تھے، اور آپ نے سخت تنقید کی تھی۔ آج 2023 ہے عربخش بھائی، اور الحمدللہ اگر ہم نے اس وقت کاموں میں ہیر پھیر یا کوئی معاملہ کیا ہوتا تو آج ہم سرخرو نہ ہوتے۔ میں صرف آپ کو یہ پیغام دوں گا۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے جاوید اقبال کاکو، یو سی کیٹل کالونی کے چیئرمین منتخب۔ ہم ان کے پاس ظاہر ایک طویل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا، ان کے پاس ہم سے ناراض بھی ہوتے ہیں، ہم بھی ان سے ناراض ہوتے ہیں، کاموں کا تنقید ہم کرتے ہیں، سوالات ہمارا حق ہے، وہ جو عوام کے سوالات ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ اور جاوید بھائی نے کہا کہ آہستہ آہستہ تمام جتنی بھی معاملات ہیں وہ حل ہوں گے، اور میران ہائی وے میں جو کام ہو رہا ہے وہ بھی پرفیکٹ ہوگا۔ میں خود مطمئن ہوں، جب جاوید مطمئن ہوگا تو ظاہر ہے وہ جہاں پر اچھے کام ہو رہے ہیں۔ اور انہوں نے کھل کر کہا کہ کچھ چنگیوں پر میرا اختیار نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جائز نہیں ہیں، اب جہاں پر ہماری کیپیسٹی ہم اتنی بات کریں گے۔ اس وقت میزبان عربخش مری کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔